پچھلے لوگوں کی توبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طفیل ہی ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک شخص تھا جس کی عمر تھی 200 سال، وہ فوت ہوا، لوگوں کے سامنے اس کی زندگی گناہوں والی ہے، گناہگار شخص ہے، وہ لوگ اسے بہت برا سمجھتے تھے۔ تو جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اٹھا کر اس کی لاش کو کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر اپنی وحی نازل فرمائی کہ میرا ایک بندہ ہے، لوگوں نے اسے پھینک دیا ہے، جا کے لوگوں کو اکٹھا کرو، فصلی علیہ، جنازہ پڑھو اس کا جا کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ وہ تو تیرا بڑا ہی نافرمان ہے، 200 برس اس نے تیری نافرمانی میں گزاری۔ مخفی نیکیاں بندے کو بچا لے جاتی ہیں، ہائے ہائے سبحان تیری۔ لوگوں کے سامنے تو آدمی جیسا تیسا ہی ہو، لیکن جو چیزیں اللہ اور بندے کے درمیان، جو عمل بندے اور اللہ کے درمیان ہوں، بسا اوقات بیڑا پار کرنے کے لیے وہی ہوتے ہیں، وہ چاہے ایک نیکی ہی کیوں نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو اکٹھا کیا، جنازہ پڑھا، بخشش ہو گئی۔ موسیٰ کا جنازہ پڑھنا ہی اس لیے تھا کہ وہ اللہ معاف کر چکا ہے۔ وجہ پوچھی اللہ جی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا یہ جب تورات کھولتا تھا اور اس میں محمد کو اس میں دیکھتا تھا، کہ تورات میں تو حضور کا اتنا کثرت سے ذکر ہے کہ کچھ نہ کچھ، کہ اس میں محمد کو جب دیکھتا تھا تو اس تختی کو چوم لیتا تھا اور اسے اپنی آنکھوں پہ لگا لیتا تھا، بس یہ اس کا عمل تھا۔ بس تورات پڑھتے پڑھتے حضور کا نام آیا، اسے چوم لیا، اپنی آنکھوں پہ لگا لیا، بس یہی عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ 200 برس کی خطائیں اس ذات نے معاف کر دی۔ وہ اللہ ہی ہے، بندہ تو بندے کو معاف نہیں کرتا، اللہ تو اپنے بندوں کی سالوں کی خطائیں معاف کر دیتے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں اللہ کے ہاں سب سے برتر ہیں، سب سے بڑھ کر ہیں۔ ایک وحی نازل ہوئی حضرت موسیٰ پر، جس میں یہ تھا کہ من لقینی وہو جاحد بأحمد ادخلتہ النار، موسیٰ جو احمد کا انکار کر کے مر گیا میں دوزخ میں ڈال دوں گا۔ تو اس روایت میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا من احمد، اللہ یہ احمد کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلقت خلقا اکرم علی منہ، میں نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے اس مخلوق میں سب سے زیادہ میرے ہاں اس کا مرتبہ ہے، سب سے زیادہ میرے ہاں اس کی عزت ہے۔ اور کتبت اسمہ مع اسمی فی العرش قبل ان اخلق السماوات والارض، زمین آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے میں نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش پہ لکھا تھا۔ ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک اس کی امت جنت میں نہ جائے، اور سارے نبیوں پہ جنت حرام جب تک وہ نبی جنت میں داخل نہ ہو۔ تو موسیٰ نے کہا یا اللہ ان کی امت کیسی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ صائمون بالنہار رہبان باللیل، اس کی امت دن کو روزہ رکھنے والی ہے اور رات کو اللہ کے ہاں شب بیداری کرنے والی ہے، اللہ کے راز و نیاز میں، اللہ کی عبادت میں اپنا وقت بتاتی ہے۔ اس امت کی خوبی ہے یہ، ہم بالکل چینج ہو گئے، ہماری راتیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، دوسرے انسٹاگرام پہ، دوسری تیسری چیزوں پہ گزر جاتی ہے، اور تورات میں لکھا ہے کہ یہ امت راتوں کو اللہ کے سامنے جاگتی ہے، ہم معشوقاؤں کے سامنے جاگتے ہیں۔ یہ امت اب اپنی معشوقہ کا انتظار کرتی ہے کہ اس کی کال آنے والی ہے، ویڈیو کال ہونے والی ہے، چیٹنگ کرتے کرتے رات گزر جاتی ہے، 2-2 بجے تک لوگ رات کو سو رہے ہوتے ہیں۔ صرف لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ صورت ہے۔ الحمادون، یہ امت اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہے، یہ بلندی پہ بھی چڑھے گی تو اللہ اکبر کہے گی، یہ نیچے آئے گی تو یہ الحمدللہ اور سبحان اللہ کہے گی۔ اقبل منہم الیسیر، میں ان کے تھوڑے عمل کو قبول کر لوں گا، اور یرضا بالقلیل من العمل،
یہ میرے تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جائیں گے، میں ان کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ پھر مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ، اس امت کا نبی اسی میں سے ہوگا۔ تو کہنے لگے اللہ مجھے اس امت میں پیدا کر دے کہ میں ایک امتی ہونے کی حیثیت سے زندگی گزاروں۔ بڑا منصب چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ ایک بریگیڈیئر سے کہا جائے، جنرل سے کہا جائے تو کپتان بن جا، تو میجر بن جا، ویسے ہی کسی بڑے افسر کو چھوٹے رینک سے خطاب کرے تو وہ مائنڈ کر جاتا ہے، غصہ کر جاتا ہے، وہ میرا اتنا بڑا رتبہ مجھے چھوٹے رینک سے بلایا جا رہا ہے۔ تو موسیٰ کا رینک بہت اونچا ہے، 5 انبیاء میں نام ہیں، یعنی 1.25 لاکھ نبیوں میں جو بڑے درجے کے نبی ہیں وہ 5 ہیں، ان میں ایک نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے جن پر کتاب نازل ہوئی، شریعت صاحب شریعت نبی ہیں، قرآن ان کے ذکر سے بھرا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ لو جی میں اپنی شریعت میں رسول نہیں بنتا، اس امت میں پیدا ہونے کا مطلب کہ میں امتی بنوں گا، میں نبی نہیں بنتا۔ پھر اے نبوت اسی واپس رکھ لو، مجھے حضور کا امتی بنا دو۔ اللہم اجعلنی من تلک الامہ، اللہ مجھے اس امت میں پیدا کر دے۔ پھر تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ بات تو پہلے سے طے ہے کہ کون پہلے آئے گا کون بعد میں آئے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن سأجمع بینک و بینہ فی دار الجلال، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں قیامت کے دن جنت میں اس نبی کا پڑوسی بنا دوں گا۔ یہ بھی تیری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ میرے سب سے زیادہ قریبی لوگ قیامت کے دن ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، متقی ہوں گے وہ کسی بھی علاقے کے رہنے والے، وہ سیالکوٹ کے رہنے والے متقی ہوں، نیک ہوں، قیامت کے دن حضور کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو نبیوں کی خوش بختی ہے کہ وہ جنت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس حاصل کریں، اور اس امت کی خوش قسمتی کی کیا کہنے کہ ان کو تو نبی وہ دے دیے گئے کہ یہ آپ کے نبی ہیں۔ تو بہت بلند شان ہے ہمارے نبی کی، بہت بڑی شان ہے ہمارے نبی کی، سچے نبی، سب سے افضل کتاب والے نبی۔ اور امت کا بھی یہ حال ہو گیا کہ وہ اس نبی کو نہ جانتی ہے نہ پہچانتی ہے۔ نعرے شارے لگانے کی حق میں تو حد تک تو ہم نبی کو جانتے ہیں، بس نعرے شارے لگا لیے، شور شرابہ کر لیا، جھنڈیاں لگا لو، بتیاں لگا لو، گلیاں بازار سجا لو، ہلا گلا کر لو۔ پہلے نبی سے تو پوچھو کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے استقبال میں ایسا کریں؟ تو اللہ کے حبیب سختی سے منع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے تھے مجھے میرے رب نے دنیا میں اس لیے بھیجا لِأَمْحُ الْمَزَامِيرَ وَالْمَعَازِفِ، کہ میں گانے باجے کے آلات توڑ کے رکھ دوں۔ میں دنیا میں تو آیا ہی بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے، بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے۔ اور پھر جو کچھ 12 ربیع الاول کے دن یہ امت اپنے نبی کے ساتھ کرتی ہے، جو ظلم ڈھاتی ہے، تو ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ وہ ہو کہیں اللہ کا عذاب نہ پڑے۔ قرآن میں تو اس کا بڑا واضح ثبوت ہے کہ اگر تم نے اپنی نبی کی شان میں چون چراں کی نا تھوڑی بہت بھی، سارے عمل برباد کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ صحیفے قیامت کے دن ہوں گے تو خالی ہوں گے کہ تم میرے نبی کی بے ادبی کر کے آئے ہو۔ نبی پر ایک دفعہ درود پڑھو تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور نبی کی شان میں بے ادبی کرو تو 10 لعنتیں بھی قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك الزنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ سورہ قلم کا ترجمہ پڑھے جا کر، اور اس میں یہ 10 لعنتوں کا ذکر ہے جو ولید ابن مغیرہ کے لیے اللہ نے استعمال کی تھی کہ وہ نبی کی شان میں بدتمیزی کرتا تھا، بے ادبی کرتا تھا۔ پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے کہ تم خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، کہیں خوشی گستاخی نہ بن جائے، کہ نبی کی شان بہت بلند ہے۔
بنی اسرائیل کے ایک نبی کو اللہ نے وحی نازل فرمائی.